जनाब मसीह ज़मा खुदा के दिल। आज के दौर के नए आदम हजरत जायद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती जी। कोई भी सलाम। सभी मेंबरान का लाइव स्ट्रीम पे, हमारे टिकटॉक चैनल, दूसरे अकाउंट्स पे और जहाँ जूम मीटिंग में खुशामदीद है, इस्तकबाल है। किसी दोस्त का, किसी भाई का जो यहाँ पर मौजूद है, कोई उनका सवाल हो, कोई रूहानी मुशाहिदा हो, या कोई बात अपनी हजूर के सामने रखना चाहते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं। जी सिकंदर साहब, खुदा की सलामती। आप कोई बात करना चाहेंगे हजूर से तो अपना हाथ रेज कर दें ताकि मैं आपका माइक ऑन कर सकूं। जी आसम चटा साहब, सैयद न्यूज आसम चटा साहब। जी ब्रदर सर, मैंने आपका माइक ऑन कर खुदा दिया, की अब बात कर सलामती सकते हो। प्यारे हजूर, खुदा की सलामती हो। आपको सुना इंग्लिश सेशन में, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और नई नई बातों का भी पता चलता है, पुरानी बातों का भी पता चलता है जो किताब में। और इस तरह से हौसला पड़ता है कि किताब हमें तवज्जो से पढ़नी चाहिए ताकि चीज़ें याद रहें। लेकिन ये ऐसा होता है कि किताब पढ़ते हैं लेकिन बाद में भूल जाते ही है। ऐसा पता नहीं क्यों हो जाता है हजूर। जहाँ वो है वहाँ दिल है। जहाँ वो है वहाँ दिल है। जहाँ दिल है वहाँ सब कुछ। मगर पहले दिल को समझने की जरूरत है। तुम जो भी पढ़ते हो वो अपनी अकल दिमाग से पढ़ते हो। जब तुम दिल की दुनिया में डूब जाओगे और तुम्हारी पहली मोहब्बत तुमसे तकाजा करेगी कि ये मेरी मोहब्बत खुदा के साथ, इसके लिए मैं हर कुर्बानी से गुजर जाऊं। जब ये अब तुम्हारी पहली मोहब्बत हमेशा अब्दी मोहब्बत बन जाएगी और तुम्हारी दुआ, तुम्हारा जीना और मरना उस पहली मोहब्बत के लिए होगा, तो नामुमकिन है कि तुम कुछ भूल जाओ। मेरे ऊपर छुरी फिरी हो, मेरे ऊपर गोली लगी हो, ये नामुमकिन है मैं अपने पूरे जीवन उस दर्द को भूल जाऊं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो तुम भूल बेशक जाते हो, पता नहीं क्यों भूल जाते हो। ये जवाब तुम्हारे लिए, सबके लिए है। क्योंकि तुम्हारी अकलों के अंदर बहुत सी चीजें भरी हुई हैं, इसलिए वो तुम्हें भुला देती हैं। वरना कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा है, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, मुझे याद आने वाली। कोई रास्ता ही नहीं रहता मोहब्बत में। तो ये वजह है। फिर वो अकल की 10 अंदाजियां रहती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आखिरी उम्र में भी आप लोगों के दिमाग में भूसा भर जाएगा, क्योंकि अकल तो जवाब दे जाएगी। आज मैं एक शेर कहना चाहता हूँ जो यहाँ पे फिट, मेरा अपना शेर, वो मैं आज किताब पढ़ रहा था, तो अपने शेरों में से एक शेर है जिसके अंदर मजहब का भी जवाब है। क्योंकि जितने मजाहिब शुरू हुए वो हिकमत की बातें करते हैं जो अकल से समझी जा सकती हैं। तो मेरा शेर जो मैंने अपनी किताब से निकाला, ये जब का है, आज से कोई 30 साल पुराना शेर। तो लिख भी ले, इससे आपको अकल की तकरार से शऊर भी जाता रहा। बहसो मुबासे में, तकरार में, तुम एक कुरान पढ़ते हो,
اور اس کے ہزاروں مطلب لے لیتے ہو. ٹھیک. عقل کی تکرار سے شعور بھی جاتا رہا، سچ کی اس تلاش میں پیار کا سنگم کیا. یاد رکھنا یا لکھ لینا. فنا ہوئی عقل ویراں، سن کے زاہی کا یہ بیان. واہ. فنا ہوئی عقل ویراں، سن کے زاہد کا یہ بیان. ملتا تھا دل خدا سے جب جب دل کا کوئی سائل نہ تھا. واہ. فنا ہوئی عقل ویراں، سن کے یہ زاہد کا بیان. ملتا تھا دل زاہد، ملتا تھا دل خدا سے جب، ملتا تھا دل خدا سے جب دل کا کوئی سائل نہ تھا. فنا ہو جاتی ہے یہاں پہ، نہ یہاں پہ تکرار ہے، سب چابیاں فنا ہو جاتی. جب خدا کا کوئی سائل ہی نہیں تھا، کوئی منزل ہی نہیں تھی، تو ملتا تھا دل خدا سے جب دل کا کوئی سائل نہ تھا. سائل نہ تھا، منزل نہیں تھی. تو یہ اس سوال کا جواب ہے جو چٹا صاحب نے پوچھا ہے. اس میں مطلب بھی آ جاتا، اس میں سب کوئی رگڑا بھی جاتا ہے. لکھ لکھ کے، آیتیں پڑھ پڑھ کے، نکال نکال کے ہم نے کس کو منزل تک پہنچایا ہے؟ آپ بتائیں. عقل کو الجھا دیا. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے لکھا، میرے پاس بڑا خزانہ ہے، میں نے کبھی اگر اس خزانے سے میرے خزانے کو ڈھونڈے گا تو زیادہ دور نہیں جا سکتا. تو یہ وجہ ہے کہ تم لوگ بھول جاتے ہیں. کیا خدا نے تمہاری کتاب میں یہ نہیں کہا اس مسیح کے متعلق کہ وہ بھول گیا، اس نے ٹھوکر کھائی، وہ بھول گیا. اگر اس نے خدا سے محبت کی ہوتی تو وہ بھول کیسے جاتا؟ اس نے خدا کی نافرمانی کی بات نہیں مانی، وہ بھول گیا. تو بھول سے مراد ابھی اس پہ وہ اثر نہیں ہوا تھا اس محبت کا، ورنہ تو وہ کیسے بھول جاتا اپنی پہلی محبت کو. دوسرا مسیح بھی آیا، وہ بھولا تو نہیں، لیکن اس نے عقل سے ایک نتیجہ نکالا، حکمت. اور قرآن سارا بھرا پڑا ہے حکمتوں سے. پڑھ لو اپنی کتابیں، میں تو بھائی پڑھ کے میں تو چھوڑ دی. وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم تمہیں یہ حکمتیں سکھاتے ہیں، وہ سیکھ سیکھ کر اور حکمتوں کے گلزن میں پھنس جاتے ہیں. اگر نہیں بھولی تو پھر پیار نہیں. اب مجھ پہ ایسے عالم طاری ہوتے ہیں کہ مجھ پہ تھکاوٹ کا عجیب عالم ہو جاتا ہے. لیکن بلکہ یہاں تک کہ میں اس اپنے آفس سے نکلنے اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، چاہتا ہوں کہ نکل کے کچھ دیر کے لیے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہی بات میں نے کہی، رات پوے تے بے دردانوں نینداں پیاریاں تے ستیاں دل نوں تانگ سجن دے ستیاں آن جگاوے. اب کل کی بات ہے، میں آدھی رات ہو گئی تھی، تھک گیا میں،
और इधर मैं निकलने लगा तो पीछे से आवाज आई, मुझे पुकारा। वाह। तुझे अपने दिल का हाल बयान करना चाहता हूँ। बस मुझ पे कपकपी तारी हो गई। मैं फिर आके बैठा और मेरे हाथ पे नूर भी बैठ गया, और वो कई घंटे तक अपना दिल का हाल बताता रहा। तो जब ऐसा आलम तारी होगा तो फिर तुम कहोगे कि मैं गम की दुनिया से आशना हूं। मैं भूल ही नहीं सकता। जी। वाह, बहुत शुक्रिया हुजूर। अ, हमारे एक हाँ जी, सईद मूसा खुदा की सलामती जी, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। अगर आप अपने हाथ रेज किया था, तो अगर आप स्टिल अवेलेबल हैं, बात कर सकते हैं माइक ऑन करने, तो प्लीज आप बात कर सकते जी, खुदा ताला का सलाम हो। आप पर दुआ हो। अच्छा भाई, अ, हैं। मैं वो असल में इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन भेज रहा था वहाँ पे, तो लेकिन वो अनम्यूट नहीं था मैं माइक तो, लेकिन ठीक है, हजूर ने सारा कवर कर दिए। वो दो तीन सवाल आए थे। एक इंडियन इधर रहता है, वो अच्छा बंदा है, तो उसका भी क्वेश्चन था, वो मैंने पूछ लिया। बहुत शुक्रिया। तो हजूर क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन जो पिछली सवाल में, पिछली मीटिंग में एक हमारी कोई मेंबर थी पाकिस्तान से, और कोई कपल था गालबन, वो भी शादी नहीं थी। अब मेरे समझ सारी सही तरीके से आई नहीं उस चीज़ की। उस चीज़ ने बहुत दिल दुखाया। मैं बड़ा सोचता रहा उसके ऊपर कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसे। तो इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई इसका लाए अमल बनाया जाए कि ये आइंदा इस तरह का काम ना हो। चूंकि मगरब में तो ये आसानी है, एक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह, मगर जो मजहबी ममालिक में रहते हैं उन मेंबरान के लिए ये बड़ी मुश्किल होगी। तो इस लिहाज से अगर कोई ऐसा लाए अमल या उनको कोई ऐसी नसीहत कर दी जाए जिससे ये मसला फ्यूचर में ना हो, ये हजूर मेरी गुजारिश थी इस बार में। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी रोशनी भी डाल दें, क्योंकि मैं हर दिन सवाल जॉब करता हूँ। जी जी। वो वो, क्या। जी वो हजूर, वो जो अख्तर भाई ने बताया था वहाँ पे कि कोई गालबन वो हमारे मेंबर शायद नहीं है, या कोई वैसे हैं लोग, उन्होंने बताया कि इस तरह वो अभी उनकी मैरिज नहीं हुई थी। तो अगर चाहें तो मैं इसको प्राइवेटली भी डिस्कस कर सकते हैं हम मीटिंग के बाद। अगर आप कंटिन्यू रखें, अपने दूसरा रखना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि इस चीज़ का कोई लाए अमल बन जाए, कोई तरीका बन जाए कि जो पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में है, इंडिया में है, या इंडिया में तो कोई मसला नहीं है, जो दूसरे इस्लामी ममालिक में हैं, उनकी शादियों के दौरान या शादी से पहले, जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, कोई इस तरह का मामला था। जी जी। जी जी, अब मेरा ख्याल आपको याद आ गया होगा। अतर, तुम जरा रोशनी डालो तुम, क्योंकि तुमने जी खुद खुल के सवाल जी किया जी था। जी 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 हुजूर। सही सब, मैं इस पे थोड़ी वजाहत दूंगा कि ऐसे लोग, ऐसे साथी जो कि इस उम्मीद से रब्ता करते हैं, जाहिद खान साहब की तालीमात में एक वसअत है, तो वो अपने दुख का, अपने गम का रास्ता ढूंढते हैं कि शायद एक तो मजहब का जो उन पे दबाव है, गुनाह का, और वो सुसाइडल उनको जो थॉट्स आती हैं कि मरने मराने पे मामले आ जाए, तो वो सवाल करते हैं हर किसी से, हमसे भी करते हैं कि जाहिद खान साहब इस बारे में क्या कहते हैं। तो एक खातून थी, उन्होंने सवाल पूछा था कि उन्हें उनके ही फैमिली के फर्द ने पाकिस्तान में, जबकि वो अब उनके अपने बुजुर्ग थे, उनसे वो प्रेगनेंसी हो गई। तो अब वो इस हालत में थी कि इस बच्चे को मैं रखूं या इस बच्चे को मैं जाया कर दूं, या मुझे असल में क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे इसका हल नहीं दिखाई दे रहा। अब अपना ही कोई बाप बुजुर्ग हो, अपनी बरादरी हो, अपना खानदान, तो लड़की फिर खुद मरने के लिए तैयार हो जाती है, और माँ बाप उसको वास्ते देते हैं, दबाव इतने देते हैं कि तू ही खुदकुशी कर ले, या बड़ा भाई बुजुर्ग उसको जाके कहीं दरिया में फेंक आता है। तो ये सच्चाइयां हैं रोजमर्रा की, तो हम तक ये सवाल पहुंचे तो हमने उसको ये बताया। लिहाजा
अच्छा जी, एक यहाँ पे हैकर है जी, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। प्लीज। मैं अब से किसी बंदे को यहाँ पे एंट्री नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक है। रिमूव कर दिया। तो ये सही सब सवाल था, तो इस बारे में हुजूर ने पिछले एपिसोड में काफी रहनुमाई की थी उस खातून की। तो अभी जिस जावी से आप पूछ रहे हैं कि मेम्बरान इस बारे में कुछ कर सकें या उनकी कोई हुजूर की तरफ से कोई हेल्प हो सके, तो इस पे हुजूर चाहे तो रोशनी डाल सकते मुझे याद पड़ता है अपना अदर, मैंने उस पे कई ऑप्शन दी थी, क्योंकि जिस माहौल में वो रहती हैं वो अभी तक 500 साल अभी और तरक्की चाहिए उन्हें। तो मैंने उन्हें ऑप्शन दी थी कि 1 2 3 4 ये ऑप्शन है। इस घुटे हुए माहौल में आप अगर चाहती हैं कि ये करना, तो उसका ये हल है। अगर जिंदगी को बचाना चाहती हैं तो उसका ये हल है, उसका रिवॉर्ड भी है। तो मैंने 4 5 ऑप्शनें दी थी। तो पढ़ने वाला फिर पढ़ ले वो उस लेकिन वो जो जवाब था वो उस माहौल की, इन नैरो इन्वायरमेंट के अंदर जवाब था जी। अगर वो यहाँ होती तो फिर तो मसला ही कोई। तो लेकिन मैं कायदा कानून असूल नहीं बना सकता, क्योंकि वो उस माहौल में रहते हैं। मैं बचपन से इस माहौल में जवान बड़ा पड़ा, तो इन्वायरमेंट देख के ही बात हो सकती है। तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जी। वो अबू बकर मुझसे खुद बयान करते हैं। वो ये हुआ, अबू बकर कहते हैं मैं क्या कहूँ, वो सब कुछ मैं बयान कर देता तो इस्लाम ना रहता। मैंने कहा तुझे ये बता, तुझे खुदा की परवाह है या इस्लाम की परवाह है? कहा कि यहाँ तो आके पता लगा मैंने गलती की है। एक शख्स ने जिना किया और वो जा रहा था बताने के लिए, कन्फेस करने के लिए कि मुझसे ये काम हुआ। तो रास्ते में मुठभेड़ हो गई अबू बकर से। तो अबू बकर ने पूछा कहाँ जा रहे हो, परेशानी लगती है। कहा कि मैं अपने पे हद जारी करवाने जा रहा हूँ। साथ में उस पे भी होगी, क्योंकि उसका नाम भी आएगा ना, जिसने छुप के जिना किया। तो अबू बकर ने पूछा क्या मामला क्या है? कहा हमने जिना किया है। वो तो डरती नहीं, बताना चाहती, लेकिन मैं जा रहा हूँ बताने के लिए। तो अबू बकर ने क्रॉस क्वेश्चन किया उससे कि क्या इस चीज का किसी और को भी पता है? उसने कहा नहीं। तो कहा यहीं से मुड़ जा, उसका भी राज फाश न कर, उसको भी ना मरवा खाम खाई, और अपने खुदा से रहम और गलती का इतराफ कर। तो अबू बकर ने चाहा कि शरीयत लागू ना हो। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि शरीयत अगर खुदा की तरफ से होती तो अबू बकर साहब जवाब दे सकते थे। हैं? हैं। नहीं। दूसरी मिसाल देता हूँ आपको। एक शख्स आया और उसने आगे कहा मैंने जिना किया है। मोहम्मद अरबी ने महफिल में बैठे हुए थे, काफी लोग बैठे हुए थे, आपने सुना और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो घूम के फिर उधर आया, आपने अपना रुखे अनवर फेर लिया था। उसने कहा आपने ऐसे करके उधर को हो गए। वो फिर घूम के आया और कहा मैंने जिना किया। आपने फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया। वो फिर घूम के आया, उसने फिर तीसरी दफा कहा मैंने जिना किया। आपने फिर अपना चेहरा किसी और तरफ कर दिया। जब वो 4 दफा गवाही दे चुका अपने
जिना होने पर, तो आपने कहा कि लोगों इसको ले जाओ, इसका दिमाग का इलाज कराओ कि ये पागल तो नहीं है। फिर भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, फिर भी मौका दिया जा रहा है। ओ बंदे के पुत्र, बच जा, जाओ, इसका इलाज, ये कहीं पागल तो नहीं है कहीं। तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं। उसने दलाइल दिए बकायदा कि मैं बिल्कुल अक्ल होश में हूं। तो फिर आपने खामोशी इख्तियार कर ली। पहली दफा बचाया, दूसरी दफा बचाया, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा बचाया उसे। फिर उसको ने दलाइल दिए कि मैं होश वाश में ये बात कर रहा हूं। तो फिर आपने खामोशी इख्तियार की। तो वो लोग ले गए उसको संसार करने के लिए अदर। जब वो संसार कर रहे थे, तो वो दाएं बाएं भागा और कहा मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने संसार कर दिया। वापस आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब हम संसार कर रहे थे तो फिर वो भागा इधर उधर। जब पत्थर लगे तो कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, मैं पागल हूं। तो आपने कहा ए काश तुम उसे छोड़ देते। अगर ये शरीयत खुदा की तरफ से होती तो क्या मोहम्मद ऐसा कर सकते थे? खुद ही सोच। तो उसके मुताबिक अतर मैंने उस लड़की को मुख्तलिफ ऑप्शन दी इस घुटे हुए माहौल के अंदर। क्योंकि तो उस घुटे हुए माहौल में मोहम्मद साहब ने शरीयत के होने के बावजूद उस शख्स को ऑप्शन दे रहे हैं, 5 ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं कह सकते थे कि भी ये तू शरीयत को छोड़ दे, क्योंकि फिर तो वो अपनी शरीयत के खुद ही खिलाफ हो गए। जी। ठीक है। तो मैं ऑर्डर नहीं दे सकता, ऑप्शन दे सकता हूं मैं। यही असूल यहां भी होगा। यहां क्योंकि खुला डुला माहौल है, यहां भी मैं एक ऑप्शन देता हूं लड़की को, लेकिन उसके बावजूद वो करती कुछ और है, तो मेरा तो ऑर्डर नहीं चलेगा ना। ये है सर। जी, बहुत शुक्रिया हजूर। हमारे किसी और दोस्त का कोई सवाल हो? सिकंदर साहब, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो प्लीज अपना हाथ रेज कीजिएगा, मैं आपका माइक ऑन कर सकता हूँ। जी, कुछ नामालूम अफराद ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो हम इस वक्त ड्यूरिंग द लेक्चर कोई नई एंट्री नहीं लेंगे। तो किसी दोस्त का सवाल है तो हमारे यूट्यूब पे कमेंट्स में लिख सकता है, आप वहां से सवाल ले लेंगे। तो जो सवालात मेरे पास हजूर मौजूद हैं इस वक्त, जो मौसूल हुए हैं इंग्लिश के प्रोग्राम के पहले, मैं उनको आपकी खुशगुजार करता हूँ। हमारा आज का पहला सवाल है जी, ये दोस्त पाकिस्तान से, इनका सवाल है, ये खुदा की आइडेंटिटी पे बात कर रहे थे कि जाहिद खान साहब, जैसा कि हमने अक्सर मजहबी तालीमात में सुना है कि खुदा हर जगह पर मौजूद है, तो ये कैसे मुमकिन है? और इनके इसी सवाल का दूसरा पहलू ये है कि क्या खुदा की तरह रूह की दुनिया में इंसान या कोई और मखलूक भी एक वक्त में कई मकामात पर मौजूद हो सकती सूरज जो है वो 12 लाख के फासले पर है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। 19-20 का फर्क हो गया होगा। लेकिन उसकी रोशनी जमीन पर हर जगह मौजूद है कि नहीं? है? बेशक। है, 12 लाख किलोमीटर या माइल दूर है। इसी तरह आप जब वफात पाके जाएंगे और देखेंगे कि आपका जो नूर है उसका एक दायरा कार होगा। उस दायरे के अंदर वो रोशनी दे सकता है, उस दायरे के इल्म को वो जान सकता है। जी। मैं यहाँ एक वाक्य बयान कर दूं ताकि
آپ کو اور تھوڑی سی عقل ہمیشہ مثالیں چاہتی ہے. میں ایک جہان میں تھا، خدا کی ذات دوسری جہان. اب لائٹنگ ایئر کے حساب سے بھی کئی جیون چاہیے وہاں سے. تو خدا نے اپنا ہاتھ ایسے کیا پیار سے، وہ اور جہانوں میں ادھر جہانوں میں، اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا خدا سے مسافے کے لیے. میرا ہاتھ ایک سیکنڈ سے پہلے سب جہانوں کو کراس کر کے، ہاتھ کیونکہ نوری تھا، ایک سیکنڈ سے پہلے وہ سب جہانوں سے میرا ہاتھ جو نوری تھا وہ گزر گیا اور میں نے خدا سے مسافہ کیا. اب آپ اندازہ واہ لگائیں کہ میرے ہاتھ کی روشنی اتنی تھی کہ میں ہر جہان سے گزر گیا. تو نور اپنے چیزوں کا جو احاطہ کرتا ہے وہ علم سے جو ہے وہ ہوتا ہے نور ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. آپ کے پاس نور نہیں ہے تو کوئی یا چھوٹا سا نور ہے اور اندھیرے میں آپ کی کوئی چیز گر گئی ہے، کوئی لوٹا گر گیا ہے، کوئی بڑی چیز، تو شاید آپ کو نظر آ جائے. لیکن ایسے اندھیرے میں جہاں ہاتھ دکھائی نہ دے، سوئی گر جائے تو نظر آئے گی آپ کو. پھر تو اندھوں کی طرح ٹٹولیں لیں گے نا آپ کو. تو جتنا نور ہوتا ہے اتنی ہی چیزیں صاف دکھائی دیتی ہیں. اب خدا جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کا نور جو ہے وہ جہانوں پر چھایا، اور وہ اپنے نور کی مثال یوں دیتا ہے کہ جتنی بھی تخلیقات ہیں ان سب جہانوں کو وہ چھوٹی سی گیند کی طرح اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے. اتنا اس کا نور ہے کہ سارے جہان کہ وہ جہانوں کا رب ہے. ان سارے جہانوں کی اوقات یہ ہے کہ چھوٹی سی گیند بن جائے اس کے ہاتھ میں، لیکن اس کے نوروں کا اندازہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کون ہے جو خدا جیسا؟ اگر میں بھی کچھ ہوا تو خدا کی وجہ سے ہوا نا. میں واہ یا میں خود اپنے آپ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. کوئی صحیح مخلوقات انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ سب منحصر ہیں خدا کے اوپر. وہ جہاں جہاں ان کا نور پہنچے گا. کاش یہ اپنی کتاب ہی پڑھ لیتے تو پھر ان کو کھل کے جواب میں دے دیتا کہ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم اس مان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. اللہ بالسلطان، دلائل دیے بغیر تم نہیں نکل سکو گے. اور وہ دلائل جو ہے وہ نور الہی ہے. وہ ہوگا تو نکلو گے ان جہانوں سے، اگر نہیں ہوگا تو پھر تم پھنس جاؤ گے، لمیٹیشن آ جائے گی. تو اپنی کتاب ہی پڑھ لیتے، ایسے پڑھتے نا جیسے خدا سے پوچھ پوچھ کے پڑھتے، تو تم ایک جھلک میں مسیح پہ ایمان لے آتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جو محمد صاحب نے پایا وہ نہیں جھٹلا سکتے اپنی نعمتوں کو، اور نبیوں نے پایا وہ نہیں جھٹلا سکتے، جو عیسیٰ نے پایا وہ نہیں، اور جو میں نے پایا میں نہیں جھٹلا. یہ ہے جی. واہ حضور بہت شکریہ جی. ہمیں ایک ممبر کا لائیو سوال موصول ہوا ہے انگلش میں، اردو لکھی ہوئی. میں کوشش کرتا ہوں اس کو پڑھوں. سید صاحب اس کو محترم کو رپلائی کر رہے ہیں، تو میں سوال حضور کے سامنے پورا رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مسٹر زاہد، آپ کی تعلیمات دوسرے مذاہب سے ملتی ہیں یا ان کے اپوزٹ ہیں؟ اچھا، ان کا سوال مکمل ابھی نہیں ہوا. تو پھر
انہیں سعید صاحب نے کہا تھا کہ نہیں یہ روحانی تعلیمات ہیں، مذہب کا دور ختم ہو گیا، تو یہ ایک نیا مشن ہے خدا نے چنا زید خان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو پھر مسٹر زید خان صاحب کے چینل پر پکچر ہے کیا، وہ خدا کی ہے کیا، خدا کا کوئی جسم، شکل، صورت انسانوں جیسی ہے، اس تصویر کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہاں میں پھر اردو میں ہی جواب دوں گا پتہ، جی حضور۔ کیونکہ یہ اردو سیشن ہے، وہ سمجھتے ہیں اردو؟ ہاں جی، وہ اصل میں اردو ہی بولنے والے ہیں، لیکن وہ رومن ٹائپ انہوں نے میسج لکھا ہے، لکھا اردو ہے، لفظ انگلش کے یوز کی، ٹھیک ہے، ورڈز جی اردو میں جواب دے۔ ملی جولی تعلیم کا پہلے بتا دوں ان کو۔ آپ اگر میرے پاس آتے ہیں یا سید مدعو صاحب آتے ہیں اور مجھے آپ کہتے ہیں کہ جی میں نہ کچی گیا نہ پکی گیا نہ 5 نہ 10، میں سیدھا یونیورسٹی میں بیٹھا، تو کوئی یقین کرے گا؟ تو یہ جتنی تعلیمات ہیں، ایتھکس، مورل، اسپرچل ویلیو، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ناتا ہے جی۔ تو 10ویں والے سے یونیورسٹی کا سوال ہوگا تو وہ نہیں دے پائے گا شاید، اور 5ویں والے سے کالج کا سوال ہوگا تو وہ دے نہیں پائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ تعلیمات پیرالل چلتی ہیں، لیکن پھر علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال یوں دی جائے گی کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ادھر یورپ میں، وہاں ہائی وے کا سائن نہیں ہوتا، وہاں بس چھوٹے چھوٹے پنڈوں کے سائن ہوتے ہیں۔ تو جس بندے نے ہائی وے پہ جانا ہے اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، تو وہ ہائی وے کی نشان تلاش کر رہے ہیں۔ پھر اسے ڈومیسٹک پلان دیکھنا پڑتا ہے، اس ڈومیسٹک جو نقشہ ہے اس میں بتایا جاتا ہے اس پنڈ سے گزر کے اس پنڈ میں، اس پنڈ سے گزر کے اس پنڈ میں، اس پنڈ سے گزر کے اس پنڈ میں، ان پنڈوں سے گزر کے اس کے بعد یہ پنڈ آئے گا، وہاں پہ تمہیں سائن ملے گا ہائی وے کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہائی وے کا سائن ملے گا کہ جو بڑی ہائی وے، وہاں پہ پہنچ کر اتر رستے ہائی وے جدا ہو جاتی ہیں، ایک ہی ہائی وے پہ نہیں سفر کرنا، وہ پھر ہائی وے سینکڑوں میں وہ اپنا بدل جاتی ہے۔ اسٹوٹگارٹ جانا تو ادھر جانا پڑے گا، اور برلن جانا تو ادھر جانا پڑے گا، 225 244 وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس ہائی وے پہ سفر کرنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے پھر آہستہ آہستہ ملی جلی جو تعلیمات ہیں وہ شعور کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہائی وے بدل جاتی، یہاں تک تو سمجھیے ہم ملی جلی تعلیمات۔ اب کیونکہ مجھے بار بار دوہرانا اس لیے پڑتا ہے اس تصویر کے متعلق کہ لوگ اگر ہماری کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو یہ سوال ہی نہ آئے۔ اب پھر میرا خیال ہے کوئی میں 1 لاکھ دفعہ دوہرا چکا ہوں۔ جی بات یہ ہے کیا خدا اس جسم کا محتاج ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے، نہیں، وہ جسم کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک زمانہ گزرا ہے، اس کا تو کوئی جسم تھا ہی نہیں، اس کی تو روح کی کوئی فارم ہی نہیں تھی۔ ہماری روح کی فارم ہے لیکن اس کی تو فارم ہی نہیں تھی۔ ایک زمانہ گزرا ہے ان جہانوں میں کہ روشنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی لیکن وہ رہتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ روشنی سے ہی اپنا یہ وقت کی آئیڈینٹی ہوئی نا۔ تو بہت سی چیزیں
جو بعد میں وقوع میں آئی جہانوں میں، وہ تو اس کا محتاج ہی نہیں ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ تصویر بنائی کیوں ہے جی، یہ ہے بات۔ اور یہ تصویر ہے کیا؟ قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے اپنی بائبل میں کہتا ہے کہ اپنی شیبہ پہ بنایا، جیسا وہ ہے ویسے گاڈ کریٹڈ مین کائنڈ ہز اون امیج۔ اور پھر قرآن میں ہے کہ اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ دیکھو اطہر، اگر میں مرنے سے پہلے ایک گدھے کو اپنا خلیفہ بنا جاؤں تو کیا وہ میری خلافت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ نہیں کرے گا۔ کسی بندر کو بنا جاؤ، خلیفہ میں کس کو بناؤں گا جو میرے جیسی صورت و شکل رکھتا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ جی تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی۔ اب ہم اس تصویر کا تھوڑا سا علم حاصل کر لیں تاکہ بات کھل کے سامنے ہے۔ اب یہ ایک تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی۔ ہم اصل اس کے جلال میں آئیں تو یہ جو بال ہیں یہ بال نہیں ہیں، یہ گولڈن آگ ہے جو جہانوں میں پھیلی ہوئی۔ یہ جو آنکھیں آپ پتلیاں دیکھ رہے ہیں اس کی پتلیاں نہیں ہیں، یہاں سے ایک نور نکلتا ہے جو جہانوں پہ چھایا ہوا ہے جی۔ تو یہ جو روپ دیکھ رہے ہیں خدا کا، یہ اس نے ہمارے لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان کر سکیں اور ہم خدا کو جان سکیں۔ وہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ تصویر بنا کے سجنا اسی جیون دا بہانہ لبیا ہے، واہ، یہ تو نہیں ملتا تے نہ مل سجنا اسی سارا زمانہ خدا کی تلاش میں، خدا نہ بھی ملے لیکن ہم نے سارے جہانوں کو پا لیا ہے، سارا واہ، جہان لبیا ہے جی۔ تو اس کو بھی پھر ہم آپ دیکھیں، ایک بچی بتاتی ہے، ویسے تو ہزاروں ہمارے بچے ہیں جو بتاتے ہیں لیکن ایک بچی کی بتا دیتا ہوں۔ بچی کہتی ہے کہ میں دعا کر رہی تھی اور فوٹو سے نور نکلنا شروع ہو گیا، ذرا سنیں۔ کہتی نور نکلا تو میں بڑی حیران ہوئی، تو میں نے دیکھا تصویر جو ہے تب بھی ہے لیکن نور نکل رہا ہے جیسے صبح ہو جاتی ہے۔ تو کہتی میں دیکھ رہی ہوں، تو پھر خدا نے اسمائل سے بلایا اور کہا مجھ سے ڈرتی تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے نور نے تصویر میں لے لیا، تصویر میں لے کے گیا تو کہتی ہے میں جیسے ایک پرندہ پنجرے میں پھنسا ہوا ہے، پھر وہ ایک کھڑکی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آسمان کا جو نقشہ دکھائی دے رہا ہے بس یہی ہے، اس کے چاروں طرف وہ ہے، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، چاروں طرف کھڑکی ہے جی یہ، جی وہ لگی ہوئی ہے فارم، جی۔ بس اتنا ہی آسمان ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ شخص کھڑکی سے نکل کے جب پہنچتا ہے دیکھتا ہے آسمان کی تو حدود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کہتی میں پہنچی، اس تصویر نے مجھے کھینچا، میں پہنچی تو میں نے نورم نور دیکھے۔ تو بچی کہتی کہ میں تھوڑی سی اب ہلی، تو میں نے خدا سے پوچھا، تو پھر تصویر نظر آنے لگی کہ کہیں بچی ڈر نہ جائے۔ تو اس نے پوچھا یہ جو نور ہے خدا یہ کیا؟ کہا یہ بھی تو میری تصویر ہے۔ تو اب کیا واہ، بتاؤں آپ لوگوں کو، آپ ایک کہتے ہیں کہ خدا مجسم ہے تو خدا نہیں ہو سکتا، تمہارے دماغ خراب ہے۔ پہلے تو نکالو اپنے اسلام میں سے خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی کو، اس نے کہا میں نے خدا کا جسم دیکھا، وہ تو پھر مجسم تھا۔ ہاں خدا کی روح بھی ہے اور خدا کا روپ بھی ہے، تمہاری روح ہے تو تمہارا روپ بھی ہوگا۔ تو اس نے وہ جو روپ دیکھا وہ مجسم کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو روح تھی۔ تو یہ کیونکہ وہ وہی بات آ گئی جو میں ابھی تمہیں کہہ رہا تھا، یہ تکرار کر کر کے ان کا شعور بھی جاتا ہے۔
تو یہ جو تصویر ہے، یہ ایک تصویر تمہیں بلاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اور کیا کیا ہے وہ تم جب خدا کا جلال دیکھو گے. اب دیکھو نا، سنی سنائی جیسے باتیں کی ہیں انہوں نے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کہا کہ مجھے اپنا روپ دکھا، تو کہا تو میرا روپ نہیں دیکھ سکتا. اچھا میں گزروں گا، میرا نور گزرے گا اس حورب کے پہاڑ پہ سے، تو میرا پیچھا دیکھے گا. موسیٰ نے دیکھا تو بے ہوش ہو قومے میں آ گیا. تو ابھی تو پیچھے ہی دیکھا نا، سامنے کا روپ تو دیکھا ہی نہیں تو نے. اب جو میں جانتا ہوں اگر وہ میں تمہیں بتاؤں تو تم تو پاگل ہو جاؤ گے. تو یہ جو تصویر ہے یہ دعوت دیتی ہے، جیسے آپ اپنے پیاروں کی تصویریں امریکہ میں ہو، جرمنی میں کہیں ہو، تو آپ نہیں رکھتے یاد، ان کو دیکھ کے آپ کی یاد نہیں آتی. تو یہ تصویر پہلی دفعہ کائنات انسانی میں یہ اس نے خود دے دی کہ جب تک تم مجھ سے مل نہیں سکتے یہ تصویر تمہیں یاد دلائے گی. تو یہ خدا کا ایک روپ ہے جب وہ اپنے نوروں کو ٹھنڈا کر لیتا ہے. واہ. لیکن اگر وہ پھاڑ دے اپنے نوروں کو، جلال میں لے کے آئے، تو یہ جسم، یہ تصویر بھی پھٹ جاتی ہے، پھر اس کا کوئی روپ نہیں رہتا. تو امید ہے ان صاحب کو تسلی ہوگی کہ ہم کیا کہتے ہیں. جی ضرور. جی ضرور، ہمارے پاس دو اور سوالات موصول ہوئے ہیں. یہ ممبر فرماتے ہیں کہ حضرت خان صاحب، یہ ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں، یہ دونوں ایک ہی ممبر کے سوال ہیں. حضرت خان صاحب، روح کی اپنی شناخت کیا ہے؟ کیا روح از خود مذکر یا مؤنث ہو سکتی ہے؟ اور موت کے بعد کی زندگی میں کیا روح کی زندگی کے نئے اعمال گنے جائیں گے یا اسے کرنے ہوں گے، جیسے عبادات وغیرہ؟ ہمارا اصل کام کیا ہوگا؟ روح مونس بھی ہے، مذکر بھی ہے. جی، مشاہدہ الہی مجھے بتاتا ہے کہ اعمال کسی دنیا میں ساقط نہیں ہوں گے. سن لیں ذرا، اعمال کا جو پروسیس ہے وہ ذرا لمبا ہو جائے گا لیکن ساقط نہیں ہوں گے. اگر ساقط ہو جائیں تو دوزخوں سے لوگ نہیں نکل سکیں گے. عالم برزخ سے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں لوگ نہیں جا سکیں گے. جی، عالم برزخ سے پھر جو نیوٹرل دنیا ہے وہاں لوگ نہیں جا سکیں گے کیونکہ اعمال ہی ساقط ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں. فردوس میں ان گنت جہان ہے، اگر یہ اعمال ساقط ہو گئے تو وہ اگلے جہان میں کیسے جائیں گے؟ تو یہ پروسیس لمبا ہو جاتا ہے لیکن ساقط نہیں ہے. اچھا، اب ان کا دوسرا کیا سوال تھا؟ جی، دوسرا میں ان کے سوال کا حصہ پڑھ دیتا ہوں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی میں روح کے، نہیں اس پہ آپ نے اظہار کر دیا. ہاں، یہ دونوں کا آپ نے جواب دے ٹھیک دیا. ہے. سوری، پہلا جو تھا وہ پوچھ رہے تھے روح کی اپنی شناخت کیا ہے، ہاں، اس پر بتا بھی دیں. آپ نے بتا دیا ہے. ہاں جی. اور موت کے بعد روح کی زندگی کے اعمال بھی آپ نے بتا دیا. روح کا جب پہنچتی ہے موت کے بعد تو اس کا احوال اس کے روح کے چہرے پر، روح کے جسم پر لکھا ہوتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ یہ تنگ نظر ہے، یہ اسلامی ہے، یہ اس سے آگے کی سوچ نہیں ہے، یہ ہندو ہے، یہ بدھ ہے، یہودی ہے. تو اس کا جو روح کا احوال اس کے چہرے، روح کے چہرے پہ چھپا ہوتا ہے. تو وہ بتاتی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے تعلق رکھتی ہوں. جی. لیکن یہ احوال جو اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، اس کے عقیدے سے یہ دور بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ فرشتوں کی دنیا سے نکل جائے.
اتنا نور ہو کہ فرشتوں کی دنیا سے نکل جائے، پھر آگے ان گنت جہان اور بھی ہیں عطر، وہ سفر کرتی رہے وہاں، اس کی منزل خدا ہو تو یہ احوال روح کے بدل جاتے جی، جی اور بدلتے رہتے ہیں۔ وقت از اے کوشچن آف دی پروسیس آف ٹائم، یہ وقت کتنا لگتا ہے، یہ فردوس میں بھی آپ پر منحصر ہے، دوستوں میں بھی آپ پر، عالم برزخ میں بھی یہ آپ پر ہے جی، فردوس میں بھی، عالم بالا جنتوں میں بھی۔ تو یہ روح کے اعمال ہیں ایسے موت کے بعد۔ جی جی سر، بہت شکریہ۔ ہمارا آخری سوال جو ابھی تک موصول ہوا ہے اس میں یہ ممبر آج کے انگلش سیشن میں یہ موجود ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، اندھیرا اور اگر اندھیرا اور روشنی دونوں ہی خدا کی مخلوق ہیں تو خدا الہامی کتابوں میں اندھیرے سے روشنی کی طرف کیوں بلاتا ویری سمپل، کیونکہ جو یہ سوچ سوچ کا، کیونکہ ہماری روحانی حصے نہیں کھلی، لہذا ہم غلط مت سوچ لیتے ہیں۔ وہ جو اندھیرا جس کی وہ بات کرتا ہے، اس میں تخلیقات ہوئی تھی۔ جس اندھیرے کی ہم بات کرتے ہیں یہ گناہوں کا اندھیرا ہے، بہت فرق آیا تھا نا۔ تو وہ کہتا ہے ظلمت النور، یہ جو تم نے اپنی جان پہ ظلم کیے ہیں یہ ظلمت کے اندھیرے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے؟ جی گناہوں کے، ظلمت کے، نافرمانی کے اندھیرے ہیں، لیکن جو اندھیرے اس نے تخلیق کیے تھے اس میں آپ کی پیدائشوں کے راز تھے، پھر اس نے نور کا پرتو پھینکا ہے تو آپ روشنی میں آ گئے۔ وہ ایک پروسیس تھا، جیسے فزیکل پروسیس ہے، پیٹ میں بھی تو اندھیرے ہی ہے، کہتا کہ نہیں جب ماں تمہاری حاملہ ہو وہاں میں بتیاں لگی ہوئی تھی، تم اندھیرے میں تھے، لیکن یہ پیدائش کا پروسیس تھا 9 مہینے کا، پھر تمہیں بھی روشنی میں آنا پڑا۔ تو یہ وہ اندھیرا نہیں جس اندھیرے کی یہ بات کرتے ہیں، وہ ظلمت کے اندھیرے اور ہیں جسے روحانیت میں اندھا پن کہا جاتا ہے۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سلیمان کی کتاب میں یہ جسے نبی کہتے ہیں، امثال میں وہ کہتا ہے کہ خدا آیا، اس نے ہیکل بنائی اس نے ہیکل بنائی جسے یہ پہلے یروشلم کا کعبہ کہتے تھے، پھر انہوں نے منہ پھیر دیا مکہ کی طرف، ان کا یہ کعبہ ہوا۔ اس کعبے کے پروسیس میں اطر پہلے ان کا مسلمانوں کا کعبہ یہی تھا، یروشلم کی طرف، جی پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اور کہا تمہارا کعبہ مکہ ہے جی۔ اب ان دو کعبوں کے درمیان میں انہوں نے لاکھوں بندے مار دیے۔ اب جب وہ پہلی دفعہ جب بنا وہ کعبہ ہیکل یہودیوں کا، تو اس نے گھٹنوں کے بل دعا کی خدا سے کہ میں نے تیرے لیے ایک گھر بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں تو آ اور یہاں پہ بس۔ تو جو لوگ تھے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ نور آیا اور اتنی شدت سے بھر گیا، وہ یروشلم کا جو ہیکل تھی وہ بھر گئی، اور اس کے بعد خدا نے اس سے سلیمان سے کہا کہ میں اندھیروں میں رہوں گا۔ کیا خدا ظلمت کے اندھیروں میں رہتا ہے؟ نہیں، تو میں برکتیں دے دی، میں نے نور، وہ بھر گیا، لوگ خالی ہو گئے، پیچھے ہو گئے، پھر وہ وہاں سے نکل کہا میں اندھیروں میں رہوں گا۔ تو خدا جن جہانوں سے بھی گزرتا ہے
ان جہانوں کے درمیان میں ایک پروسیس ہے جسے ہم ڈارک ہول کہتے ہیں. یہ صرف رکھا گیا ہے کہ یہاں وہ نہ آئے جسے لالچ اور دنیا کی تلاش ہے. یہاں پہ تو وہ آئے جس کو خدا کی تلاش ہے. جی. تو اندھیروں میں ہی فرق ہے. ہر کسی کو آپ دیکھیں، شیر جو جانور ہے وہ پھاڑ کھاتا ہے. جی، کھاتا ہے کہ نہیں پھاڑ؟ جی اور بکری جو ہے وہ بڑی معصوم پیاری سی ہے. ہاں، اس کے ساتھ کھیل بھی لیتے ہیں بچے، بڑا کچھ. لیکن اگر میں آپ کے بچے کو کہوں بھی تیری بچی جو ہے یا تیرا لڑکا جو ہے یہ تو مجھے دمبا لگتا ہے، بھیڑ لگتا ہے، آپ خوش نہیں ہوں گے. اب کہوں گے بھی یہ تو شیر ہے، تو بڑا خوش ہوں گے، حالانکہ اس کی صفات پھاڑنے کی. جی. تو یہ مثالیں جو دی جاتی ہیں، ان مثالوں سے مراد صفت ہوتی ہے. اس میں یہ صفت ہے، لیکن مراد یہ نہیں ہوتی کہ کوئی تمہاری بچی کو چوہا کہہ دے یا بلی کا بچہ کہہ دے. ہیں، ہم صفت بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اقبال پہ شاعری ختم ہو گئی تو کیا اب شاعر نہیں آئیں گے؟ ہاں، بڑے بڑے شاعر آئے اس کے بعد. جی. تو یہ مثالیں ہیں تو اندھیروں کو گھچ مچ کر کے رکھ دیا ہے. تو اب وہ ان میں فرق کون کر کے دکھائے گا؟ کون کر کے دکھائے گا؟ وہ مسیح زماں جو خدا کا دل آیا. مطالعہ کریں واہ. تو یہ تمہارے سارے اندھیرے خدا نے چاہا تو وہ دور ہو جائیں گے، بلکہ تم خود مشاہدہ الہی کی دنیا میں داخل ہو جاؤ. جی. واہ، بہت شکریہ حضور. یہ ایسے آخری سوال تھا، لیکن لائیو اسٹریم پہ یوٹیوب پہ ہمیں ایک اور سوال موصول ہوا ہے. یہ ممبر کہتے ہیں کہ زاہد خان زاہد خان کا معجزہ کیا ہے؟ یہ اتنے ہی سوال ہے جی. میرا معجزہ وہ ہے، تم سارے اپنے انبیاؤں کو اکٹھا کر لو اور مسیح کو وہ بھی نہیں دکھا سکتا یہ معجزہ. جی. میرا معجزہ یہ ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے کہ میرے ہاتھ سے، میرے ذریعے ساری انسانیت خدا کا دیدار کرے گی. اگر تمہارا کوئی یہ نبی کرا سکتا ہے معجزہ تو لے آؤ. شاید وہ بکری یا بچڑوں کو ٹھیک کر دے، گایوں کے دودھ زیادہ آنے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا معجزہ لے کے آؤ جو مسیح الزمان خدا کا دل دکھا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال، ہزاروں لوگوں نے خدا کا دیدار کر لیا. یہ ہزاروں لوگ کیا ہیں؟ اگر ساری انسانیت بھی مجھ پہ ایمان لائے تو آج ہی ساری انسانیت کو میں خدا سے ملا. واہ. اگر ایسا کوئی معجزہ ہے تو مجھے بتاؤ. میرا معجزہ تو وہ معجزہ ہے کہ فرشتے بھی نہیں دکھا سکتے. اور میرا معجزہ وہ معجزہ ہے سارے جہانوں کی مخلوقات اکٹھی ہو جائے تو نہیں دکھا سکتی. یہ ہے میرا معجزہ جسے خدا نے کہا تو میرا دل اور میرے دل کی نمائندگی کر. امید ہے واہ. کہ ان کو پتہ لگ گیا ہوگا میرا معجزہ کیا ہے. جی. چلو. جی حضور، بہت شکریہ جی. یہ مزید کچھ پوچھ رہے ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو خدا، آپ دیکھ رہے ہو خدا ہے؟ میں 4 کے بھی خدا دیکھ سکتا ہوں؟ یہ سوال کی سمجھ نہیں. جی کچھ اس طرح انہوں نے اردو لکھی، کہتے ہیں جی کہ کیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں 4 پی کے بھی او میں شراب پی کے بھی خدا کو دیکھ سکتا ہوں. تو اس طرح ٹھیک کا ہے، کچھ. پھر پوری دنیا میں شرابی نبی بن جا، سب کو پلایا کر، خود بھی مست ہوا کر. تو کہہ دے کہ آؤ میرے ساتھ شراب پیو اور خدا سے ملو، تو کوئی نہ کوئی تمہارا دماغ ٹھیک کر دے گا. جی. ایک اور بھی آیا ہوا یہاں پہ، جاپان میں تھا. اس نے کہا میرے ساتھ چرس کے سوٹے لگاؤ، میں تمہیں ملا دیتا ہوں.
تو ان شراب اور یہ چرس یہ سوٹے لگا کے مادیت کے اندر تو خدا کو دکھانے والے خدا کو دیکھنے والے تجھے دھوکا ہو گیا ہے. تو کیا دکھائے گا؟ تو اپنی صحت خراب کر رہا ہے جی. بلکہ تیری صحت جو ہے اندر سے شیعوں کی طرح ماتم کر رہی ہے. اگر تو نے زیادہ پی تو میرے تو گئے، میرے تو جسم کے اعضاء بھی کام نہیں دیں گے. تو یا تو ایسی حرکتوں سے بعد آیا یا کہہ دے کہ میں مسیح آیا ہوں شرابی. ہم؟ تو میرے ساتھ پیا کرو اور خدا کو دیکھا کرو. اگر یہ ایسا ممکن ہوتا تو یورپ میں تو سارے شراب پیتے ہیں تقریباً تو ہماری جو ون فیملی ون موومنٹ ہے ان کی تو جب شراب چھڑائی تب ملا خدا. وہ بعد میں چاہے وائن پی کے کھانا کھائیں، لیکن ان کو دکھا دیا میں نے کہ چرس پی کے شراب پی کے یہ ڈرگ لے کر یہ اپنی صحت کا تو بگاڑ تو کر سکتا ہے، بلکہ تو اپنی صحت کا کھانا خراب کر رہا تو کیا خدا سے ملائے گا؟ یہ خدا مادیت میں نہیں ہے، روحانیت میں ہے. اب اگر یہ پوچھیں کہ بھئی خدا بھی تو پلائے گا شراب، وہ شراب میں بتا دیتا ہوں وہ کیا ہوگی. وہ اسے قرآن میں طہورا کہا گیا ہے. وہ ایسی شراب ہوگی جو پی کے انسان ہوش میں آ جائے، انسان کامل ہوگا. یہ شراب پی کے تو تم بے ہوش ہو جاتے ہو، عجیب عجیب شیطانی باتیں کرتے ہو اور الٹیاں کرتے ہو، اور دوبارہ صبح کے وقت بھائی تو نے کیسا خدا دے گا کہ تیرا خدا تیرے سر کو اتنا بھاری کر دیتا ہے، اتنی درد شروع ہو جاتی تیرے سر میں. فصل و فجار وہ کیا کہتے فجار، کھانا خراب ہو جاتا ہے تیری صحت کا. صبح کو اٹھ کر دماغ کام ہی نہیں کرتا، درد ہو رہی تھی. رات کو وہ ہوتی ہے الٹیاں. بھائی چنگا خدا تو نے مجھے ملایا، میری صحت بھی چلی گئی جی. اچھا اس کا یہ جواب. جی حضور بہت شکریہ. مزید تو ان کے سوالات نہیں، ایک ریلیونٹ سی وہ بات کر رہے ہیں. جیسے کہ جی ہر صوفی جو ہے وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن اٹس آل illusions. میں تو صوفی نہیں ہوں. ایلوشن تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو میں تمہارے اثر ڈالوں، لیکن جو میں نے مشرق مغرب جمال اور جن کو تو میں جانتا بھی نہیں، جنوب شمال، ان کو اس ایلوشن سے اٹھایا ہے میں نے، اور ایک نئی زندگی دی مشاہدہ الہی کی. اور مشاہدہ الہی جو ہے وہ خوابوں کی دنیا سے بہت دور ہے، وہ کشفوں کی دنیا سے بھی دور چلا جاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ ان کا یہ دلیل بھی ختم ہو جائے کہ یہ آئنسٹائن جو تھے وہ ایک سائنٹسٹ تھے، یہ سب کا یقین ہے. تب آئنسٹائن کی جو آرڈر تھی، کائنات میں کتنے آرڈر ہیں، پہلے چند آرڈر، پھر سینکڑوں، پھر لاکھوں، کروڑوں، ان کا دماغ ہل گیا جی. پھر انہوں نے زندگی کے آخری عمر میں ایک کتاب میں کہ میں سجدے میں تجھ سے کہتا ہوں مجھے بتا یہ تم نے کائنات کیسے تخلیق کی جی. یعنی کہ پہلی دفعہ آئنسٹائن تھک ہار کے پازیٹیو ہو گیا. ایمان ہے ہی پازیٹیو، ٹھیک ہے نا. جو پرانا مذہب تھا وہ کہتا تھا خدا پہ ایمان لاؤ. آج کا جو نیا ایمان یہ ہے کہ پازیٹیو مثبت طریقے سے خدا کو جاننے کی کوشش کرو. تو جب وہ اتنے پازیٹیو ہو گیا تو جو خواب دیکھتا وہ دن میں پوری ہو جاتی. آئنسٹائن پھر اس نے برلین میں کہا کہ یہ کیا قیامت ٹوٹے گی ہٹلر کی جی. اس نے اپنے والدین آگے پیچھے جو بھی تھے رشتے دار دوست بتایا
تو انہوں نے کہا، اچھا وہاں اخباروں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس سے سوال کیا کہ تو سائنٹسٹ تھا، تو نبی کب سے ہو گیا؟ یہ تیرا ایلوشن ہے۔ اس نے کہا میں نے، یہ ایلوشن نہیں، یہ ایلوشن سے اوپر کی چیز ہے، میں جو دیکھتا ہوں وہ دن میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب دیکھا کہ رشتہ دار، چاچے، مامے جو بھی ہیں وہ اس کی بات نہیں سن رہے، تو وہ اکیلا ہی فرانس چلا گیا، اور جہاز بیٹھ کر اس نے یورپ کو خدا حافظ کہا۔ اس کے جاتے ہی اس کا یہ خواب بھی پورا ہو گیا کہ جنگ چھڑ گئی اور یہ اتنی تباہی ہوئی یورپ کی۔ تو اب ان سے پوچھے، تم مجھے سبق دینے والے، ہٹلر کو تو اپنا آئنسٹائن کو تو سبق دے، اس کی تو عقل بہت دور چلی گئی تھی، ہم؟ اس کی تو ہر بات سچی ہو گئی صاحب۔ جی اچھا۔ جی حضور، میں یہاں پر چونکہ وہ لائیو سن رہے ہیں تو ایک چیز کا یہاں پہ اضافہ کروں گا ان کے سوال کی طرف۔ وہ ہماری جو یوٹیوب پہ سید صاحب بتا رہے ہیں نا کہ 150 بندے یورپ کے ممبر، ایسا نہیں ہے۔ دنیا بھر میں، یورپین ممالک میں بھی، اور ایشین کنٹریز میں بھی، امریکن اسٹیٹس میں بھی، ہر جگہ پہ زاہد خان صاحب کے ہزاروں ممبران موجود ہیں۔ جی تو یہ مسکلکولیشن نہ ہو، کوئی 150 بندے نہیں، یعنی کہ ہاں ہاں، وہ بھی وضاحت کی ہے ہمارے سعید مولود صاحب نے کہ ہزاروں ہیں۔ تو وہ خدا سے مل چکے ہیں، خدا کی ذات، جن میں ڈاکٹرز، بیوروکریٹس، ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں، اور ان میں کثرت سے ان لوگوں کی تعداد بھی ہے جو کہ ایتھیسٹ بھی تھے، جو جی، خدا کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو بہت لہٰذا جو بھائی سوال کر رہے ہیں اچھا۔ وہ وہ دوسرے جھوٹا جن، اچھا تو وہ جو چیز جو کہہ رہے ہیں وہ پلیز مطالعہ کریں، کیونکہ جی ہماری جو تعلیمات ہیں، روحانی تعلیمات، یہ ابھی تو ہماری یعنی کہ 100 کے قریب لگ بھگ کتابوں کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، کچھ آلریڈی ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک باقاعدہ سیمیسٹر بائی سیمیسٹر ایک نئی ٹیچنگز ہیں جو زاہد خان صاحب نے دی ہیں، تو ان کو سیمیسٹر بائی سیمیسٹر سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، تاکہ آپ کی پراپر رہنمائی ہو سکے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ ہماری تعلیمات کا، بکس کا مطالعہ شروع کریں، پھر آپ کو آہستہ آہستہ اگلے مرحلے میں لایا جائے گا، پھر مشکل ترین سوالات کے بھی آسان ترین انداز سے جوابات دیے جائیں گے۔ ریفرنس، حوالے، ثبوت دو، یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جائیں گی جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنی وہ سینسز استعمال کر کے جو خدا نے آپ کو، ہم سب کو دی ہیں، ان کے ایکٹیویٹ ہونے کے بعد خدا کی ذات کو دیدار کر لیں۔ تو بہت شکریہ، میں نے آپ کے یہ جو ریلیونٹ جو اعتراضات تھے ان پہ میں نے سید صاحب کے ساتھ مل کے جواب دے دیا۔ تو اگر کوئی اور سوال ہو کسی ممبر کا تو یہاں پر موجود ہے، تو وہ آخری مجھے بتا دیں۔ بات اور جی حضور، تھوڑی سی ملا دوں جی حضور، کہ جس نے ایک شخص کو زندگی، انہوں نے ساری انسانیت کو زندگی، جس نے ایک شخص کو مار دیا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا۔ تو یہاں تو میں نے ان گنت لوگوں کو خدا سے ملایا ہے، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو میں نام سے جانتا بھی نہیں، جی، بے اور شک، جسمانی ملاقات بھی نہیں ہوئی، شاید آن لائن مجھ سے انہوں نے ایمان لے کے آئے، وفا کے عہد دیے، لیکن ذاتی طور پہ میں نہیں جانتا ان کو۔ تو ہر چیز کا انکار کر دو گے؟ اگر یہ ہٹ دھرمی ہے، لوگ چاہیں تمہیں آگے بتاتے رہیں گے میں لندن سے آیا ہوں، بھائی جب تک میں نہیں دیکھنا، میں نہیں مانتا کہ لندن ہے۔ تو اس ہٹ دھرمی جو ہے پھر یہ جہالت پہ جائے گی، اور اپنی کتابوں کو پڑھ لو، وہ یہی تو کہتے تھے جاہل۔ اگر ہمارے آباء و اجداد اس دین پہ قائم تھے تو وہ سچا ہے، ہم بھی ایسے بت پرست ہو کے مریں گے۔ تو ہٹ دھرمی چھوڑ دو، کیونکہ جب اتنے ثبوت مل جائیں، ہزاروں لوگ کیا سینکڑوں آ جائیں، یا 50 بھی آگے کہ بھی میں لندن سے ہو کے آیا ہوں، وہ کہے جی میں تو ملتا نہیں۔ وہ ایک جاہل شخص تھا گاؤں میں، اس کو بتایا گیا
کہ اب तेरी बात तेरे बेटे से करा सकते हैं इंग्लैंड में। उसने कहा मुमकिन ही नहीं है। तो उन्होंने उसकी बात कराई, और ये जूम इस्तेमाल कर दिया उन्होंने लाइव। उसने जब वो बात कर रहा था, तो वो पूछ रहा था अपने बेटे से, तू इसमें कैसे घुस गया? तो वो ऐसे करके करके दे, कभी पीछे कभी ऊपर कभी आगे। फिर उसने पत्थर लेके उसने कहा या तो बता दे, नहीं तो मैं ये जो तू घुसा हुआ है इसके अंदर, तो मैं पत्थर मारूंगा तो तेरा दिमाग ठीक हो जाए। तो इस जालियत का कोई इलाज नहीं है। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। हमारे सईद नूर साहब कोई बात करना चाहेंगे तो मैं उनका माइक ऑन करता हूँ। जी सही साहब। जी, अतः भाई बहुत शुक्रिया। ये जो हमारे साहब उनको हम जवाब दे रहे थे वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, तो उनको उनसे यही गुजारिश है, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको चाहिए कि हमारे जो यूट्यूब के चैनल हैं उनके ऊपर टेस्टिमनीज हैं बाकायदा लोगों की, जिनको हम लोग जानते भी नहीं थे, बल्कि मैं आज तक बहुत सारे को नहीं जानता। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आके उनकी अपनी टेस्टिमनीज, उनकी अपनी ज़ुबानी सुन लें। और फिर इसके अलावा आप वापस आएँ, ज़रूर सवाल किया करें। आपने अच्छे तरीके से सवाल किया, और बस तमीज़ के साथ, एक तहजीब के साथ सवाल करें, तो आपके सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। जी। जी बहुत शुक्रिया जी बदर सईद नूर साहब। अब हमारे सवाल तो खत्म हो गए, वो बस उनके एतराज़ात चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। जाते हुए एक बार फिर, अगर किसी दोस्त किसी भाई को कुछ सवाल हो, जरूर से बात करना चाहें तो अपना वो हाथ रेज कर सकते हैं, तो मैं उनका माइक ऑन कर दूँ। एक सेकंड में कुछ कहना चाहता हूँ। जी जरूर। तो प्लीज़ ये पैगाम दे दें कि अगर टाइम पर आप नहीं आएंगे तो हम फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, हैक्स हैकर, जी जी बिल्कुल। आ जाते हैं। लिहाजा अगर आप आना चाहते हैं और क्वेश्चन सवाल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वक्त पर आए, क्योंकि फिर वो आपका नाम ले लेकर वो हैकर आ जाते हैं और फिर वो गंदी फिल्में दिखाते हैं। तो इसलिए हमने ये पाबंदी लगा दी है। जी। जी जरूर, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। जैसे हजूर ने फरमाया कि जो लोग जैसे ही, सबसे ये आसान तरीका है, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हजूर की मीटिंग कब स्टार्ट हो रही है। वैसे तो नॉमिनेशन 6 o'clock की है जर्मन टाइम की, पाकिस्तान के अपने अपने कंट्री से इंटरनेट से पता चल जाता है, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप हुजूर का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। जैसे ही हुजूर का बयान शुरू होता है लाइव स्ट्रीम पे, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो वो बेस्ट टाइम होता है आपका कि आप हुजूर को लाइव सुन सकें, सवालात दें। अब अगर किसी मवासलाती मामले की वजह से 2 या 4 मिनट ताखीर भी हो जाए, तो आप हमारे जूम लिंक में एज अ गेस्ट वहां पर मौजूद रहते हैं। मुझे सिर्फ ये हमारे किसी होस्ट को ये कंफर्म करना होता है कि आप हमारे मेंबर ही हैं या नहीं। तो आप रुके रहें वहां पे, फौरन जाए मत, एक आध मिनट इंतजार करें, थोड़ा हमें कंफर्मेशन करना। तो तीसरी और आखिरी चीज ये है कि चूंकि हैकर्स बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं हमारे चैनल्स पे, अकाउंट्स को उड़ाने वगैरह की कोशिश की जा रही है, बैन वगैरह लगे पिछले दिनों, बड़ी सीरीज केस। इसलिए आपके ताउन की भी हमें दरख्वास्त है, खासतौर पर जो मेम्बरान दिलचस्पी से सुन रहे हैं, वो हर जुमेरात को 6 बजे जर्मनी के, इतवार को जर्मनी के सुबह 10 साढ़े 10 के दरमियान, और हर पीर को 12 साढ़े 12 के दरमियान दोपहर के, वो मेरे नंबर पर बराह रास्त कन्फर्म कर सकते हैं कि जी मैं इस नाम से ज्वाइन करूंगा
اور مجھے ایکسیپٹ کیا جائے، وہ نام میرے اور ان کے درمیان ہو۔ تو یہ تینوں میں نے آپ کے لیے سہولتیں بیان کرتی ہیں تاکہ آپ حضور کے بیان کو لائیو سٹریم پہ کسی بھی طرح سے مس نہ کر سکیں۔ تو یہ میری طرف سے آپ کو خاص تھی، بہت شکریہ آپ سب کا۔ تو ہم یہاں پر آج کے پروگرام کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ جناب مسیح الزماں، خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اگلے پروگرام میں معینہ وقت پہ سبھی ممبران سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک آپ سب پر خدا کی سلامت۔